اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرامز میں آپ کو سہونی جلسوں کے بارے میں، ان کے نظریے، اہداف کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح یہ لوگ اپنا پلان لے کر الگ ریاست تک چلتے رہے، انہوں نے کیسے کام کیا، کس طرح انہوں نے اپنی الگ ریاست بنائی اور فلسطین پر قابض ہو گئے۔ یہ ان کا طریقہ واردات کوئی نیا نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو یہ طریقہ واردات بہت پرانا ہے۔ آج سے 400 سال پہلے جب یہ امریکہ بنایا تھا انہوں نے، تو انہوں نے 40 ملین ریڈ انڈینز کو قتل کیا تھا، مارا تھا، ان کو وہاں سے نکالا تھا اور ان کے علاقے پر، ان کے ملک پر قابض ہو گئے تھے۔ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو یہ ریڈ انڈینز کی تاریخ آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انہوں نے فلسطین کے اوپر الگ ریاست کا کوئی نیا کام نہیں کیا ہے کہ گھسے ہیں، عربوں کو مارا ہے، وہاں پر قابض ہوئے ہیں، ان کو نکالا ہے۔ یہ ان کی پرانی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ان کا طریقہ کار جو ہے پرانا ہے۔ اب آتے ہیں اسرائیل کی طرف۔ اگر آپ اسرائیل کے جھنڈے کو بغور دیکھیں تو اس کے اوپر اور نیچے نیلے نشان، نیلی پٹیاں ہیں جو کہ پانی کی علامات کو ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی ان کا جو نعرہ ہے اپنا جھنڈا لے کر وہ یہ ہے کہ فراز سے لے کے دریائے نیل تک، یہ ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے۔ یہ ابھی ان کا پہلا قدم ہے۔ یعنی اسرائیل جو ابھی انہوں نے قابض ہوئے ہیں عرب میں، فلسطین میں، یہ ان کا پہلا قدم ہے۔ ان کے نظریہ اور ان کی جو سوچ ہے وہ گریٹر اسرائیل کی ہے، اور یہ فرات تک کا علاقہ، وہاں تک یہ جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک اور جو سب سے بڑا ڈرامے بازی یہ لوگ کرتے ہیں، یہ اپنے دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اب تورات میں تعریف کی ہے، اور وہاں پہ یہ چیز تورات میں انہوں نے تعریف کر کے لکھی ہے کہ تمہاری حکومت فراز سے شروع ہو کر نیل تک ہوگی، اور اس مقام پر تم جہاں جہاں قدم رکھو گے وہ زمین تمہاری ہوگی۔ اور اس میں لبنان کے بحری و بری راستوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو لبنان کو بنے ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوئے، تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں، اور تورات کو آئے ہوئے 2000 سال ہو گئے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تورات میں اس کا ذکر ہو؟ یعنی کہ ان کا جھوٹ اتنا واضح اور اتنا صاف ہے کہ نظر آتا ہے۔ یعنی اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد، ان کے طریقہ کار سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں اس کو تعریف کر کے تورات میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں 2000 میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، 2000 میں یہ مغربی لبنان سے شکست کھا کر واپس لوٹے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں تم قدم روکو گے وہ علاقہ تمہارا ہوگا۔ جب 2000 میں یہ لوگ مغربی لبنان سے شکست کھا کر واپس لوٹے تو اکثر یہودیوں نے ان کو کہا کہ تم تو جھوٹے ہو، کیونکہ وہ تورات کو تو جھوٹا کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کی آسمانی کتاب ہے، تو ظاہری بات ہے انہوں نے ان کو جھوٹا کہنا تھا۔ تو یہاں پر یہ لوگ کافی ذلیل ہوئے۔ لیکن جب یہ لوگ شب مزار جو کہ جولان کی پہاڑیوں کے پاس کا علاقہ ہے، وہاں سے شکست کھا کر لوٹیں گے تو یہ اور زیادہ ذلیل ہوں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ سب مسلمان دعا کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ یہودیوں کو شکست ہوگی۔ تو جب یہ وہاں سے بھی لوٹیں گے تو ان کی یہ بات کہ جہاں جہاں تم قدم رکھو گے وہ علاقہ، وہ زمین تمہاری ہوگی، یہ انشاءاللہ وہاں پہ شکست کھائیں گے اور مزید ذلیل ہوں گے۔ اب آتے ہیں ان کی تشکیل کی طرف کہ انہوں نے یہ تشکیل کے لحاظ سے کیا کام کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، اس کو چند حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سیاسی تشکیل۔ اچھا، انہوں نے سیاسی تشکیل ایسے کی ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی سیاسی نہیں کی۔ یعنی کہ یہ کام نہیں کیا کہ امریکہ سے اگر آغاز کیا ہے تو امریکہ میں جا کے ایک نئی سیاسی تنظیم بنا لیں، نہیں، یا کچھ سیاسی پارٹی بنا، نہیں۔ انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ سیاسی لحاظ سے بڑے جو مضبوط ممالک تھے ان میں سب سے پہلے کیا کیا کہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں ان میں نفوذ کی ہے۔ ہر بڑی پارٹی مضبوط ملک کی، جیسے امریکہ ہے، فرانس ہے، ان میں لوگ جاتے تھے اور بڑی سیاسی پارٹیوں میں نفوذ کرتے تھے، ان کے بڑے لوگوں کو خریدتے تھے، پیسہ دیتے تھے، ان کے الیکشن کمپینز چلاتے تھے تاکہ بعد میں ان سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں۔
ان کو اپنے قریب کر سکیں. یہ کام نہیں کیا انہوں نے کہ جائیں ایک نئی پارٹی بنا لیں چھوٹی سی یا بڑی سی، اس کے اوپر پیسہ لگائیں پھر 20 سال 30 سال 40 سال کام کریں، نہیں، بلکہ جو بنی بنائی پارٹیز ہیں انہی میں نفوذ کیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کسی ایک پارٹی میں، ہر 2 3 جو بڑی پارٹیاں ہوتی تھیں ان میں جا کے اپنے لوگ بٹھاتے تھے، ان کو جو پرانے لوگ تھے ان کو خریدتے تھے، ان کو ساتھ ملاتے تھے، اپنا نظریہ بیان کرتے تھے، ان میں نفوذ کرتے تھے، اور ان میں سے جو الیکشن جیت جاتی تھی ان سے اپنے یہ کام نکلواتے تھے. یہ ان کی سیاسی تشکیل تھی. اور جو وہاں پہ ان ممالک میں سیاسی تنظیمیں چھوٹی بڑی تھیں ان میں بھی انہوں نے آہستہ آہستہ نفوذ کیا اور ان کو اپنے ساتھ اپنے نظریے بتا کے ملا لیا. اچھا، دوسری ان کی جو تشکیل تھی وہ اقتصادی تھی. بینک سسٹم کا متعارف کروانا، تجارتی مراکز بنانا اور بنے ہوئے بڑے تجارتی مراکز پر کنٹرول حاصل کرنا. اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو جو جتنی بھی تجارتی مراکز ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں یا بڑے بینک سسٹم ہیں ان میں یہودی لابی کا بہت بڑا کنٹرول ہے. وہاں پہ وہ یہ نفوذ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں. اب مشرق وسطیٰ کا تجارتی نظام جتنا بھی ہے چین اور یورپ کے ہاتھوں میں ہے، اس میں بھی انہوں نے نفوذ کیا اور اپنے لوگ بٹھائے. سود کا نظام، یہ سود کا جو تعارف ہے ان کا جو نظام ہے یہ یہودی ہی کا ہی ہے. یعنی کہ یہود شروع سے ہی سودی نظام کو پسند کرتے ہیں اور پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اب اقتصادی تشکیل میں دیکھیں تو یہودی 5 چیزوں کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں. سب سے پہلے سونا، کہ سونا کہاں پہ ہے، اس کے ذخائر کدھر ہیں اور کتنے ہیں. پھر ہیرا، اس کے علاوہ پیسہ مین جو منی ہے. پھر تیل کے ذخائر کس کس ممالک میں ہیں اور کہاں پہ ہیں کتنے ہیں، سارا ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ قیمت کا جو اسٹاک ایکسچینج کا ہوتا ہے یہ ان کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے. اب خود حساب لگا لیں کہ پاکستان میں معدنی ذخائر کتنے ہیں، کہاں پہ ہیں. ہمارے لوگوں کو، ہمارے حکمرانوں سے زیادہ ان کو پتہ ہے. یعنی کہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئلہ کہاں پہ ہے، سونا کہاں پہ ہے، تیل ہے یا نہیں ہے، گیس ہے تو کہاں پہ ہے، کتنی مقدار. یعنی کہ ان کے پاس یہ ڈیٹا ہے. اسی طرح تمام ممالک میں انہوں نے اقتصادی تشکیل کے لحاظ سے کام کیا ہے اور وہاں پہ نفوذ کیا ہے. یہ یہودی کا کام کرنے کا انداز ہے. یہ بہت حرص والی قوم ہے. تیسری جو تشکیل ہے ان کی وہ ثقافتی ہے. ثقافتی تشکیل یہ کیسے دیتے ہیں کہ علمی اور ثقافتی نظام میں یہ لوگ نفوذ کرتے ہیں. ہم مختلف ممالک کی مثال لے سکتے ہیں. جو وزراء ہوتے ہیں تعلیم کے ان کو یہ خریدتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں کہ آپ یہ اپنا تعلیمی نظام بہتر کریں. اور فنڈز کے بعد کیا کرتے ہیں یہ لوگ، جب فنڈز دیتے ہیں تو شرائط رکھتے ہیں کہ یہ مواد آپ اس میں ایڈ کریں اپنے تعلیمی نظام میں. جو نصاب ہوتا ہے اس میں کچھ سبق یا اسباق جو ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں، کچھ ڈلوا دیتے ہیں. یعنی کہ فنڈز دے کر، پیسہ دے کر اس میں اس طرح یہ نفوذ کرتے ہیں اور آہستہ 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 یہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے اپنے خاطرات میں ایک دفعہ لکھا تھا کہ مجھے برطانیہ کی تاریخ سے زیادہ اسرائیل و یہودیوں کی تاریخ کا پتہ ہے، کیونکہ میں نے اسکولوں میں کالجوں میں ان کی تاریخ اور ان کا جو پرانی ہسٹری ہے وہ تاریخ ہے، ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ مجھے زیادہ پڑھائے گئے ہیں. اس کے اوپر زیادہ فوکس تھا، جبکہ برطانوی تاریخ کا مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو مغربی ممالک ہیں وہاں پہ جو ان کے سکول سسٹمز ہیں ان سکول سسٹم میں یہ بچوں کے اوپر کام کرتے ہیں. نصاب تبدیل کر کے اپنی مرضی کا نصاب لا کر بچوں کا شروع سے ذہن بناتے ہیں. یعنی کہ ان کے جو سکول سسٹم ہے کرسچنز کے، ان کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ اب میں نام نہیں لیتا ہوں، چند ممالک جو مین ہیں، یورپین کنٹریز ہیں جو مضبوط ملک ہیں، ان کے بچوں کو جو اسکول میں مواد پڑھایا جاتا ہے اس میں حزب اللہ ہو گئی یا جو باقی کشمیر کے ہماری اسلامی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، حماس ہے جو فلسطین میں کام کر رہی ہے، ان کو واضح الفاظ میں ان کے ایسے قصے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم میں ہیں، یہ لوگوں کو مارتی ہیں، یہ ایسا ویسا. یعنی کہ بچوں کے جو ان کا کام ہے بچوں کے اوپر وہ شروع سے ان کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یا یہ جو ان کی آزادی کی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ لوگ ہیں ہی مطلب ظالم اور غلط ہیں، یہ دہشت گرد ہے. اس کے علاوہ وہاں کے اسکولوں میں جو یہ نقشے دکھاتے ہیں، اگر آپ گوگل پہ بھی جائیں یا وہاں پہ سرچ کریں تو ان نقشوں میں فلسطین کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے.
یعنی کہ اس نقشے میں فلسطین ہوتا ہی نہیں ہے، صرف اسرائیل کو یہ لوگ دکھاتے ہیں کہ اسرائیل ہے اور باقی اس کے پڑوسی ممالک ہیں، جبکہ فلسطین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ ان کا ثقافتی تشکیل کا طریقہ کار ہے. انشاءاللہ باقی پروگراموں میں ان کی جو بھی تشکیلات ان کی ہیں ان کے اوپر نظر ڈالیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.